السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میری آج کی کہانی عبد الرحمن ایسے کردار کی کہانی ہے جس کی ساری زندگی اپنے رب کی خاطر گزری۔ خدا کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنا ہی اس کا مقصد حیات تھا۔ مخلوق خدا کی خدمت اور رہنمائی کرنے والا عبد الرحمن حکم خدا کے مطابق ساری زندگی غیب پر ایمان لاتا رہا۔ اپنی زندگی میں وہ خدا سے اس کی جنت کی امید کرتا تھا اور اپنے عمل کو ایسا بناتا جو کہ قرآن مجید کے مطابق ہوتا، اور اس جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتا تھا جس کے ذریعے قرآن مجید میں جگہ جگہ انذار کیا گیا ہے۔ عبد الرحمن کے دل کو یہ یقین تھا کہ وہ ایک دن مر کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا اور دوبارہ نئی تخلیق کی صورت اٹھایا جائے گا۔ اس کا اللہ کی جنت اور جہنم پر ایمان لانا بھی اسی یقین کی وجہ سے تھا۔ جو لوگ یقین کر لیتے ہیں کہ مرنے کے بعد اپنے رب سے ملاقات کریں گے تو یہی لوگ ہیں جو سچے عباد الرحمن ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی عباد الرحمن بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ میں ہاسپٹل کے بستر پر لیٹا ہوا اس گھڑی کا انتظار کر رہا تھا جب مجھے میرے رب کے روبرو پیش ہونا تھا۔ میں نے ساری زندگی ہر لمحہ اپنے رب کو ہی یاد کیا تھا، چاہے وہ درد و غم ہو یا پھر خوشی اور مسرتوں کے لمحات۔ خدا تعالیٰ کی یاد ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہتی تھی۔ پچھلے کچھ مہینوں سے میں کافی بیمار تھا۔ میرا بلاوا اب کبھی بھی آ سکتا تھا۔ شکر ہے اللہ رب العزت کا کہ میں نے ایک بھرپور زندگی گزاری تھی۔ اچھی صحت، محبت کرنے والی شریک حیات اور فرما بردار اولاد۔ اللہ نے دنیا کی تمام بھلائیوں اور نعمتوں سے مجھے مالا مال کر دیا تھا۔ ان نعمتوں میں سے سب سے بڑھ کر جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی تھی وہ اللہ کی یاد تھی۔ میری تمام سوچوں اور خیالات کا مرکز میرا رب، میرا مولا ہی تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ایک وہی تو ہے جو مر کر بھی مجھ سے جدا نہیں ہو سکتا، بلکہ میری موت مجھے اپنے رب سے اور بھی قریب کر دے گی۔ میں ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ میرا بیٹا مظہر ہاسپٹل کے کمرے میں داخل ہوا۔ السلام علیکم ابو جان، یہ آپ کی کچھ میڈیسنز تھیں جو ڈاکٹر نے کہا تھا لانے کو۔ اس نے دوائیوں کا لفافہ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ مظہر میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر میرے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ میں اتنا کمزور اور بیمار تھا کہ مجھ سے بات بھی ٹھیک طریقے سے نہ ہو پا رہی تھی۔ میں نے بمشکل اس سے کہا، مظہر میرے پیارے بیٹے، میرا وقت اب قریب ہے، تمہیں یاد ہے نا میں نے تم کو کیا ذمہ داری سونپی ہے؟ اس نے کچھ وقفے کے بعد جواب دیا، جی ابو جان، مجھے یاد ہے۔ بتاؤ کیا کہا تھا میں نے؟ میں نے اس سے اپنی تسلی کے لیے دوبارہ دریافت کیا۔ مظہر جواب دیتے ہوئے کہنے لگا، ابو جان، آپ نے ہمیشہ یہی نصیحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے آخری حد تک کوشش کروں، اور دین کی نصرت کا جو کام آپ کرتے رہے اسی کو اپنے پورے اخلاص کے ساتھ جاری رکھوں۔ میں دوبارہ مظہر سے مخاطب ہوا، مجھے خوشی ہوئی کہ تم نے میری نصیحتوں کو یاد رکھا۔ میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ کو بھول کر نہ جینا۔
خدا کی یاد ہی زندگی ہے میرے بچے، میری یہ نصیحت ہمیشہ یاد رکھنا۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہی تمہارا مقصد حیات ہونا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ تم اپنی ذمہ داریوں کو احسن رنگ میں پورا کرو گے انشاءاللہ تعالی۔ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو رہی تھیں۔ میں اپنے رب کے حکم کا منتظر تھا۔ مجھے اب سارے رشتے ناطے ختم کر کے ایک نئے جہان میں بسنا تھا۔ فانی دنیا کی اس فانی زندگی کے ختم ہونے کا دن آ پہنچا تھا۔ میں ذکر الہی میں مشغول اپنی آنکھوں کو بند کیے ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹا تھا کہ سفید کپڑوں میں ملبوس ایک شخص ہاسپٹل کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اونچی لمبے قد کا ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ وہ اندر آتے ہی مجھ سے مخاطب ہوا تھا۔ آپ پر سلامتی ہو عبد الرحمن، میرا نام طاہر ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو لینے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ میرے ساتھ چلیں، اس سے آگے بہت خوبصورت دنیا آپ کی منتظر ہے، جہاں نہ کوئی دکھ ہے، نہ درد، نہ غم ہے، نہ کوئی تکلیف۔ آپ کی زندگی کے سارے امتحان اور مشکلات ہمیشہ کے لیے ختم ہوئے۔ اس نے نرمی سے میری پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑی محبت سے کہا۔ میں بھی اس کو دیکھ کر ہلکا ہلکا مسکرانے لگا تھا اور دل اس کو دیکھ کر یوں مطمئن سا ہو گیا جیسے میں کافی دیر سے اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ عبد الرحمن، اس نے میرا نام لے کر ایک خاموشی کو جیسے توڑ دیا تھا۔ وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، عبد الرحمن، وہ کلمہ حق پڑھیں جو آپ کی زندگی بن گیا تھا۔ اس کا یہ کہنا ہی تھا کہ بے اختیار میں نے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھتے ہی جیسے میرا رابطہ اس فانی دنیا سے منقطع ہو گیا تھا۔ صبح کی سفیدی چاروں طرف آسمان پر اپنا نور برسا رہی تھی۔ میں ایک خوبصورت پرفضا مقام پر موجود تھا۔ میرے سامنے نیلا اور گہرا سمندر تھا۔ سمندر کی لہروں کی آواز ماحول میں ایک قسم کی موسیقی بکھیر رہی تھی۔ میں نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو گہرے رنگ کا سبزہ اور اس پر پڑی شبنم کی بوندیں بکھرے ہوئے موتیوں کی مانند لگ رہی تھیں۔ میں اس شفاف ماحول میں سانس لیتے ہوئے خدا کا شکر ادا کر رہا تھا۔ جیسا اطمینان اور خوشی مجھے آج محسوس ہو رہی تھی، شاید اس سے پہلے میں نے کبھی محسوس نہ کی تھی۔ میں اس سرسبز خوبصورت نرم و ملائم گھاس پر چلنے لگا۔ ابھی تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ سفید کپڑوں میں ملبوس وہ خوبصورت نوجوان مجھے دوبارہ نظر آیا۔ میں نے اس کے قریب جا کر کہا، طاہر، آپ یہاں؟ وہ مسکراتے ہوئے جواب دینے لگا، جی میں کچھ عرصہ آپ کے ساتھ ہی رہوں گا تاکہ یہاں کے ماحول کے بارے میں آپ کو کچھ آگاہی دے سکوں۔ آپ کو معلوم ہے نا آپ کہاں ہیں؟ وہ مجھ سے دریافت کرنے لگا۔ یہ تو بہت خوبصورت جگہ ہے، یہاں کا ماحول بہت دلکش اور حسین ہے۔ سچ پوچھو تو ایسا لگتا ہے
گویا جنت میں آ گیا ہوں۔ میں طاہر کے سوال پر بے اختیار کہنے لگا، جی آپ نے بالکل درست فرمایا، آپ اس وقت اللہ کی جنت کا نظارہ کر رہے ہیں۔ بس یوں سمجھ لیں کہ ابھی آپ کو جنت کی خوشخبری ملی ہے۔ روز قیامت جب آپ کے جنتی ہونے کا اعلان ہوگا تو آپ اس جنت کے وارث بنا دیے جائیں گے۔ خدائے ذوالجلال نے اپنا خاص فضل آپ پر کیا ہے، آپ کی قبر کی تاریکی کو اس نور اور روشنی میں بدل دیا اور آپ کی خوف کی حالت کو امن اور سکون میں بدل دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزاروں کو ایسے ہی جزا دیا کرتا ہے۔ میں نے جب طاہر کی یہ بات سنی تو آنسو بے اختیار میری آنکھوں سے چھلک پڑے۔ میں دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگا۔ طاہر میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دوستانہ لہجے میں کہنے لگا، آپ نے بھی تو عبد الرحمن ہونے کا حق ادا کیا تھا نا؟ آپ نے دنیا میں اللہ الرحمن کے سچے عبد بن کر دکھایا اور اللہ کی راہ میں سخت کوشش کرنے والے بنے۔